بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں علم النحو میں اس کو نقشوں میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کا یا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ اگر لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں، اور اگر لفظ کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع یعنی مستعمل جو استعمال ہوتا ہے۔ پھر عربی زبان میں آپ نے پڑھ لیا تھا لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اور مفرد کو آپ نے پڑھ لیا تھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا تھا مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی پھر آپ نے 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بخود بتائے، کسی کا محتاج نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ فعل وہ ہے جو اپنا معنی خود بخود بتائے، کسی کا محتاج نہ ہو، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور حرف جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ مرکب، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے جوڑ کر بنایا جائے۔ پھر آپ نے مرکب کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ پوری بات ہوتی ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا تھا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ، پھر آپ نے جملے کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ تو جملے کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، اور جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ انشاء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ بھی ایک نئے کام کو پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ تو جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ جملہ خبریہ کی اپنی 2 قسمیں پڑھی تھی، اسمیہ، فعلیہ۔ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو تو دوسرا آگے فاعل آئے گا۔ جملہ انشائی آپ نے پڑھ لیا تھا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، اس کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر ہے جس میں کسی کام کا حکم ہو، نہیں جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے، استفہام جس میں سوال ہوتا ہے، تمنی جس میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ کاش، ترجی جس میں امید ہوتی ہے، عقود دونوں جانب سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ معاملات کرتے وقت کوئی جو بات کرے، معاملہ کرتے وقت جو بات کہی جائے وہ انشاء ہوتا ہے۔ جیسے کوئی خرید و فروخت کرتے وقت کوئی کہے بعت اشتریت، اور نکاح کرتے وقت کوئی کہے کہ نکحت، تو میں نے نکاح کیا۔ تو عقود اس معاملے کو کہتے ہیں جو جانبین سے ہو، دونوں جانب سے ہو۔ نمبر 7 آپ نے ندا پڑھ لیا تھا جس میں آواز ہوتا ہے، پکار، عرض کسی سے کوئی گزارش کرنا نرمی سے، قسم کسی بات پر قسم کا۔ نمبر 10 ہے تعجب، کسی بات پر حیرت کا اظہار کرنا۔ مرکب غیر مفید، مرکب مفید کے کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو فائدہ معلوم ہو، کیونکہ یہ پوری بات ہوتی ہے۔ اور مرکب غیر مفید کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے، جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، چاہے مرکب اضافی ہے، چاہے مرکب بنائی ہے، چاہے مرکب معنی صرف ہے۔ تو یہ چونکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پوری بات نہیں ہوتی، اس لیے سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کی آپ نے 3 قسمیں پڑھ لی تھی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف۔ اور عربی کے معلم میں آپ نے ایک اور بھی پڑھا ہے، مرکب توصیفی۔ مرکب صوتی اس میں دوسرا جز آواز ہوتا ہے، جیسے سیبا وے، یہ بس زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے وہ اضافی، بنائی اور مرکب توصیفی کا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب توصیفی۔ اور یہ مرکب معنی صرف اور مرکب صوتی یہ تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہوتی ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ، جیسے ساعۃ خالدین، خالد کی گھڑی، کتاب زیدین، زید کی کتاب۔ مرکب بنائی جس میں 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والے، بیچ میں ربط دینے والا کوئی حرف ہوتا ہے، جیسے احد عشر اصل میں کیا تھا، 11،
مرکب بمعنی صرف اس میں بھی دو اسموں کو ایک کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ربط دینے والا کوئی حرف نہیں ہوتا مرکب بمعنی صرف. جیسے محمد خالد، دیکھو دو اسموں کو ایک کر کے ایک شخص کا نام رکھ دیا. حضرموت بعلا بکہ، دیکھو دو اسموں کو ایک کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا. مرکب توصیفی اس میں دوسرا جز پہلے کی صفت بیان کرتے ہیں. مرکب توصیفی یعنی جو موصوف صفت سے مل کر بنے، جیسے رجل حسن، اچھا مرد، دونوں کے اوپر الف لام آتے ہیں یا دونوں کے اوپر الف لام نہیں آتا، رجل حسن یا الرجل الحسن، اچھا مرد. اور مرکب صوتی اس کا تو بس گویا استعمال ہے ہی نہیں، بہت کم ہے یہ، جیسے سیبا وے، راہ وے، اس میں دوسرا جز آواز ہوتا ہے. تمرین: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کریں. تو ان جملوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے اور وجہ بیان کرنا ہے بس. قالت رسلہم، جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ پہلا جز فعل ہے. قالت، کہا، تو پہلا جز فعل ہے کہا، تو اس لیے جملہ فعلیہ. محمد الرسول اللہ، جملہ اسمیہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا جز محمد اسم ہے. ویل للکافرین، جملہ اسمیہ، کیونکہ ویل ہلاکت کو کہتے ہیں. تو پہلا جز اسم ہے، فعل نہیں ہے، کہ نام ہے، کام نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ ہے. علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن کو. علم، سکھایا اس نے، القرآن، قرآن کو، تو پہلا جز علم فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے. خلق الانسان، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ پہلا جز خلق، اس نے پیدا کیا. دیکھو یہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ. ھذا حلال وھذا حرام، جملہ اسمیہ، کیونکہ پہلا جز ھذا اسم ہے، یہ حلال ہے، ھذا یہ، اب یہ تو کام نہیں ہے، اسم ہے. الحج اشہر معلومات، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ پہلا جز الحج، حج، تو جملہ اسمیہ ہے کیونکہ حج نام ہے. اللہ اکبر، جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ تو جملہ اسمیہ، کیونکہ پہلا جز اللہ نام ہے. خلق اللہ سبع سماوات، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان، جملہ فعلیہ اسمیہ ہے؟ پہلا جز دیکھو، خلق، پیدا کیا، یہ پیدا کیا کسی کا نام تو نہیں ہے، کام ہے، تو جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز فعل ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، ایک معبود. الہکم، پہلا جز کیا؟ الہ، معبود، تو فعل تو نہیں ہے، اسم ہے، جملہ اسمیہ. انزل اللہ الکتاب، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز انزلہ، اتارا، نازل کیا، یہ فعل ہے پہلا جز، جملہ فعلیہ. قال فرعون، فرعون نے کہا. قال، پہلا جز فعل ہے، جملہ فعلیہ. اتاہم نصرنا، آیا ان کے پاس، اتا، تو پہلا جز فعل ہے، جملہ فعلیہ. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، جملہ اسمیہ، کیونکہ پہلا جز ھذا اسم ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، پہلا جز اضل، گمراہ کیا فرعون نے، تو پہلا جز اضل فعل ہے، جملہ فعلیہ. انا اخوک، میں آپ کا بھائی، انا، میں، تو یہ اسم ہے، جملہ اسمیہ، پہلا جز اسم ہے انا، تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ فعل تو نہیں ہے، کام نہیں ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، وَلَقَدْ کے بعد آپ دیکھیں اہلکنا، تو پہلا جز کیا آ رہے؟ فعل آ رہے، ہم نے ہلاک کیا، تو جملہ فعلیہ ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، پہلا جز اللہ ہے، اسم ہے، جملہ اسمیہ ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، لقد کے بعد دیکھیں نصر، فعل آ گیا، تو جملہ فعلیہ ہے. سلام علیکم، پہلا جز سلام ہے، جملہ اسمیہ. نادوا اصحاب الجنت، پہلا جز ہے نادوا، نادوا فعل ہے، نادوا پہلا جز فعل ہے، تو یہ جملہ فعلی ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.